السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مکمل واقعہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت اہم اور بابرکت حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں 12 ربیع الاول کو ہوئی۔ یہ دن عموماً 570 عیسوی کے قریب تصور کیا جاتا ہے۔ ولادت سے قبل حالات: حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور حضرت آمنہ بنت وہب کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ کی ولادت سے کچھ ہی وقت قبل ہوا۔ حضرت آمنہ کو آپ کی ولادت کے دوران کئی معجزات کا مشاہدہ ہوا، جن میں سب سے نمایاں نور کا چمکنا اور مکہ کے اطراف میں موجود بتوں کا گر جانا شامل ہے۔ پیدائش کا وقت: آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت عبد المطلب خانہ کعبہ میں موجود تھے۔ جب انہیں آپ کی ولادت کی خبر ملی تو وہ بے حد خوش ہوئے اور فوراً آ کر آپ کا نام محمد رکھا، جس کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا۔ اس نام کا انتخاب اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھا، اور یہ اس بات کا غماز تھا کہ آپ کی شخصیت مستقبل میں بے حد اہمیت کی حامل ہوگی۔ پرورش: آپ کی ولادت کے بعد حضرت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے لے گئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گاؤں میں آپ کی موجودگی کے دوران کئی برکتیں نازل ہوئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا دودھ زیادہ ہو گیا اور ان کے مویشیوں میں بھی برکت آ گئی۔ حضرت حلیمہ اور ان کے خاندان نے آپ کی پرورش کے دوران بے شمار برکتوں کا مشاہدہ کیا۔ ابتدائی زندگی: آپ کی ابتدائی زندگی بہت سادگی اور پرہیزگاری سے گزری۔ آپ نے اپنی زندگی کی ابتدائی سال بادیہ میں حضرت حلیمہ کے ساتھ گزارے، جہاں آپ کی جسمانی اور اخلاقی تربیت ہوئی۔ اس دوران آپ نے اپنی عظیم شخصیت کے آثار ظاہر کرنا شروع کیے اور لوگ آپ کی سچائی، دیانتداری اور اخلاص کی وجہ سے آپ کو بہت پسند کرنے لگے۔ معجزات: آپ کی ولادت اور ابتدائی زندگی کے دوران کئی معجزات نمایاں ہوئے جو آپ کی نبوت کی پیش گوئی کرتے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت آمنہ نے بھی آپ کی پیدائش کے دوران نور کا مشاہدہ کیا جو شام کے محلات تک چمکا۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا آغاز ہوا، جو بعد میں انسانیت کے لیے ہدایت، رحم اور محبت کی عظیم مثال بنے۔ آپ کی شخصیت نے تاریخ کے دھارے کو موڑ دیا اور آپ کے تعلیمات نے دنیا کو امن، عدل اور اخوت کا پیغام دیا۔